اسی قرآن سے ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آئیں سورہ الجمعہ کی طرف دیکھیں سورہ الجمعہ میں کیا کہا گیا. اور بہرحال اس سے پہلے یہاں ایک اور بات واضح کر لیں کہ عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا تھا. عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ میرے بعد رسول آئیں گے, اور جس عیسیٰ نے آ جانا تھا اس عیسیٰ نے یہ نہیں کہنا تھا میرے بعد رسول آئیں گے, نہیں, اس عیسیٰ نے کہنا تھا میرے بعد صرف اور صرف الساعۃ آئے گی. تو بتائیں وہ کون ہے جس نے آ کر کہا کہ میرے بعد صرف اور صرف الساعۃ آئے گی؟ آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا. اب آئیں سورہ جمعہ کی طرف. سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 آیت نمبر 3 دیکھیں. باقی اگلی جو آگے جتنی بھی آیات ہیں پوری سورہ الجمعہ کے اوپر بات کی گئی. اہل کتاب میں وہ تفصیلات آپ اہل کتاب میں جان سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ. اور جو یہ باتیں بھی کی جا رہی ہے یہ مختصر کی جا رہی ہیں, تفصیل کے ساتھ نہیں. تفصیلات آپ کو اہل کتاب میں مل جائیں گی ہر لحاظ سے, ہر پہلو سے. دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی. سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. اس آیت میں کہا, آج سے 14 صدیہ قبل کہا تھا هو الذی بعث فی الامین رسولا. ہوا کیا ہے؟ گول والی ہے اور واو گول والی ہے کسی بھی شے کا اظہار کرتی ہے. اور کون سی شے؟ ماضی والی, حال والی یا مستقبل والی. اگر ماضی والی کا ذکر ہے زبر آئے گی, حال والی کا ذکر ہے پیش آئے گی, اور مستقبل والی کا ذکر ہے تو زیر آئے گی. تو یہاں گول والی ہے کے اوپر پیش ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجود ہے. آگے واو ہے, واو کے اوپر زبر ہے, واو کا معنی ہوتا ہے اور زبر آ جائے تو یہ ماضی کا صیغہ بن جاتا ہے. ہوا کا معنی بنتا ہے کہ دیکھو کیا موجود ہے, جو موجود ہے اور کرتے جاؤ, اور جب تک کہ حد نہیں آ جاتی. جب حد آ جائے گی اور ختم ہو جائے گا, یعنی اور ماضی میں چلا جائے گا, تو جو وجود سامنے آئے گا وہی کیا ہے؟ اللہ ہے, وہی ذات ہے اللہ. یہی کل کائنات, کل وجود یہ ہے اللہ. اللہ ہی کا وجود آپ کو ہر طرف نظر آ رہا ہے. اللہ زی یہی وہ ذات ہے. بعث فی الامین, بیس کیا اس نے کس امین میں, رسولہ ایک رسول, منہم یتلو علیہم آیاتہ, اور رسول جب آتا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ منہم, انہی میں سے. یہ نہیں کہا کہ اوپر سے, نہیں, انہی میں سے بیس کیا, کھڑا کیا. اور جب آتا ہے پہچان کیا, یتلو تلاوہ کر رہا ہے, پوری ترتیب کے ساتھ کھول کھول کر واضح کر رہا ہے, علیہم ان پر, آیات ہی اسی کی آیات جو ہیں, ویزکہم ان کا تزکیہ کر رہا ہے, ویعلمہم الکتاب, اور جو الکتاب تھی اس کا علم وہ سکھا رہا ہے. الکتاب کیا؟ کسی کو یہ نہیں پتا الکتاب کیا ہے. الکتاب یہ آسمان و زمین ہے, یہ وجود. والحکمۃ, اور الحکمہ علم کا جو صحیح استعمال ہے وہ سکھا رہا ہے. آگے ایک چیز بتا دی, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہاں یہ بتا دیا وَإِن, اور اگر کانو, شرط یہ ہے کہ جو قانون میں کر دیا گیا اگر وہ ہو رہا ہے تو تب رسول بیس کیا. کیا قانون میں کر دیا؟ کہ اس کے آنے سے قبل امین جو ہے وہ کیا, وہ ضلال مبین میں ہے, 100% ہر لحاظ سے کھلا گمراہیوں میں. کہ جب امین جو ہے جب 100% ہر لحاظ سے کھلا گمراہیوں میں ہے, تب اللہ جو ہے وہ رسول بیس کرتا, تب اللہ نے رسول بیس کیا تھا. اور یہی آگے کہا وآخرین منہم, اور جو آخرین ہیں, آج سے 14 صدیہ قبل کہا تھا کہ اور جو آخرین ہیں ان میں بھی, منہم ان میں بھی, هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. آج سے 14 صدیہ قبل کہا تھا کہ جیسے محمد کو بیس کیا گیا تھا, جیسے محمد کو ان کے اولین میں شروع میں محمد کو بیس کیا گیا تھا, بالکل اسی طرح ان کے آخرین میں بھی رسول کو بیس کیا جائے گا. کون سا رسول؟ وہی عیسیٰ جو آئے گا البینات کے ساتھ اور الحکمہ کے ساتھ, جو آ کر الساعۃ کی تمام علامات و اشارات کو کھول کھول کر بیان کر دے گا کہ سب کا سب آ چکا. جو کہے گا میرے بعد سوائے ساتھ کے کچھ نہیں رہ گیا. تو اب بتائیں ذرا, آپ تو کہتے ہیں اوپر سے آئے گا, فلاں سے آئے گا, زندہ آسمان اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے وہاں سے آئے گا. یہاں کیا بات ہو رہی؟ یہاں تو کہا جا رہا ہے آخرین میں بھی, اور یہی روایات میں بھی موجود ہے. اس میں سب موجود ہے, سب موجود ہے. روایات میں موجود ہے. محمد علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے اخی آئیں گے, ہمارے بھائی آئیں گے, ہمارے اخوان آئیں گے. تو آگے سے جو محمد علیہ السلام کے حواری تھے, جو ساتھی تھے, انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول,
کہ ہم آپ کے اخوان نہیں ہیں، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، تو محمد علیہ السلام نے کہا نہیں، تم تو میرے حواری ہو، تم تو میرے اصحاب ہو، میرے ساتھی ہو جو میرے ساتھ موجود ہو. کہا کہ تمہارے آخرین میں، اس امت کے آخر میں میرا بھائی آئے گا، میرا اخی آئے گا، میرا بھائی. کون؟ اللہ کا رسول احمد عیسیٰ آئے گا. اور ہمارے باقی بھائی جو ہیں، جیسے تم نے مجھے پہچانا ہے، اسی طرح میرے بھائی احمد عیسیٰ کو پہچاننے والے وہ ہیں ہمارے اخوان جنہوں نے آخرین میں آنا ہے. یہ تمہاری روایات کے اندر موجود ہے، تمہاری روایات کے اندر ہی موجود ہے. محمد علیہ السلام نے دو ٹوک کھول کھول کے واضح کیا، کہا کہ جان لو عیسیٰ ایک نہیں ہے، عیسیٰ دو ہیں. ایک عیسیٰ ابن مریم جو بنی اسرائیل میں آئے اور بتایا ان کے اوپر محابت الموت ڈالی گئی. محابت الموت کہتے ہیں عالی شان موت، کہ انہیں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا وہ مقصد پورا کر کے عالی شان موت انہیں آئی. اور بتایا کہ دوسرا عیسیٰ وہ الگ ہوگا، وہ بنی اسرائیل والا نہیں ہوگا. یہ روایت بھی، اس کے علاوہ اور روایات بھی اس سال کتاب میں کھول کھول کے رکھ دی گئیں. اور یہ جو بڑے بڑے آتے ہیں جی ہم چیلنج قبول کرتے ہیں، ہم چیلنج قبول کرتے ہیں، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ آیت سورہ الاحزاب کی آیت کوٹ کرتے ہیں 40. اور دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے خاتم النبیین، خاتم النبیین. عقل کے اندر کس نے کہا محمد خاتم النبیین نہیں؟ کیا تم نے الکتاب پڑھ لیا؟ اگر تم الکتاب پڑھو تم خود جھوٹے مکار ثابت ہو جائے جو تم الزامات لگا رہے ہو. کس نے کہا محمد خاتم النبیین نہیں؟ میں نے تو کھول کھول کے واضح کیا خاتم النبیین کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم لوگ لیتے. تمہیں تو پتہ نہیں خاتم کسے کہتے ہیں، النبیین کسے کہتے ہیں. اس میں کھول کھول کر واضح کر دیا خاتم النبیین کیا ہے. وہ آیت جو ہے جس کو تم لے کر بڑے پھدک رہے ہو، وہ آیت ایک نہیں کئی پہلوؤں سے کھول کھول کر واضح کر دی. وہ آیت تو آج میری تاریخ ہے، وہ تو آج میں نے کھول کھول کر واضح کیا. اور وہ آیت تو آج مجھے یاد دلا رہی ہے آپ کو کہ یہ تھا اللہ کا رسول جس نے آ کر بات کی تھی. تم تو ختم نبوت کہتے ہو، قرآن میں ختم نبوت کہاں ہے؟ قرآن میں خاتم النبیین ہے. تم تو نبیوں کا آخر کہتے ہو، قرآن میں نبیوں کا آخر کیا ہے؟ قرآن میں بتاؤ کہاں لکھا ہے آخر الانبیاء؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو خاتم النبیین ہے. تو خاتم النبیین پر تو میں نے بات کی، میں نے کھول کھول کر واضح کیا. اگر ایک بار اسے پڑھ لو تو تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو بہرحال یہ ہے سورہ الجمعہ کی ان آیات میں بالکل کھول کر واضح کر دیا. اور آگے اگلی آیات میں یہ بھی واضح کر دیا کہ آخرین میں کسے کب کس طرح بیس کیا جائے گا. آخرین میں بھی رسول بالکل اسی طرح بیس کیا جائے گا جیسے محمد کو بیس کیا گیا تھا. آج جو اللہ کے رسول احمد عیسیٰ نے آنا تھا بالکل اسی طرح آنا تھا جیسے محمد کو بیس کیا گیا تھا 14 صدی قبل، جیسے ہر رسول کو بیس کیا جاتا رہا. اور میں تو بالکل اسی طرح آیا ہوں. مجھے تو ہوا، ذرا بتاؤ مجھے کوئی دنیا کوئی طاقت غلط سکتا کیا میں فطرت کی زبان نہیں ہوں؟ میں فطرت کا ترجمان نہیں ہوں؟ میں جو فطرت ہے اس کی ترجمانی نہیں کر رہا؟ فطرت میرا رب ہے، میرا رب وہ اللہ جو گڑا ہوا تمہارا آسمانوں پر چڑھا ہوا وہ تو نہیں ہے، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. پہلے اس کا وجود تو ثابت کر لو. میرا رب تو ہر طرف تمہیں نظر آ رہا ہے. میرا رب کیا وجود نظر آ رہا ہے؟ اس وجود کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا وجود ہے ہی نہیں. بہرحال تو سورہ الجمعہ کی ان آیات میں بالکل کھول کر واضح کر دیا. یہ سورہ پوری کی پوری سورہ الجمعہ جب تم پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کس کی تاریخ ہے. کھل کر واضح ہو جائے گا جو تم الزامات اور بہتانات لگا رہے ہو. ایسے ہی آواز سورہ محمد میں، سورہ محمد کھول لیں، اس میں دیکھیں اس میں کیا کہا گیا. یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 18 ہے، اس میں دیکھیں کیا کہا گیا. سورہ محمد کی آیت نمبر 18 میں اللہ کے ایک رسول کی تاریخ ہے جسے قرآن کے اترنے کے بعد آنا تھا. تو دیکھیں کس رسول کی تاریخ ہے. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. اب اس آیت میں سورہ محمد کی آیت نمبر 18 میں اللہ کے ایک رسول کی تاریخ ہے. رسول چونکہ آتے ہیں بینات کے ساتھ، اللہ نے قدر میں کر دیا. بینات یعنی آ کر حق کھول کھول کے رکھ دیتے ہیں. جس میں بھی ان سے پہلے اختلاف کیا جا رہا ہوتا ہے وہ آ کے سب کا سب کھول کھول کے رکھ دیتے ہیں. اب یہ اللہ کے ایک رسول ہے، وہ جب آتا ہے وہ آ کر کہتا ہے فَهَلْ يَنْظُرُونَ، پس کیا ہے جس کا انتظار کر رہے ہو. تو آگے سے الساعۃ کی اشراط کا، اشراط الساعۃ کا انتظار کیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ہم تو الساعۃ کی اشراط کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی ابھی طلوع الشمس من مغربہا یہ ہونا ہے،
یاجوج اور ماجوج نے نکلنا ہے، ان کا خروج ہونا ہے، دجال کا فتنہ دجال جو ہے وہ اس کا خروج ہونا ہے، زمین کا جو ہے وہ جگہ جگہ سے دنسنا، یہ واقعات ہونے ہیں، زمین سے انار کا نکلنا یہ ہونا ہے. اس طرح جتنی بھی یعنی کہ دابت الارض ہے وہ الدخان، یہ تو یعنی کہ اس طرح جتنے بھی اسات کے اشارات ہیں ہم تو ان کا انتظار کر رہے ہیں. اب اللہ کا رسول آیا تو رسول چونکہ آتا ہے البینات کے ساتھ، تو اللہ کے رسول نے آ کر اسات کی تمام اشارات کو کھول کھول کر واضح کر دیا اور کہا کہ جان لو سب کی سب آ چکی، یہی ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً. اللہ کا رسول آیا اور اللہ کا رسول آ کر کہہ رہے ہیں پس کیا ہے جس کا انتظار کر رہے ہو تم، جس کا بھی انتظار کر رہے ہو میں نے وہ سب کا سب کھول کھول کر رکھ دیا، وہ سب کا سب آ چکا. اب سوائے الساعت کے کچھ نہیں رہا کہ وہ کیا ہے کہ اچانک ہی تم پر آ ٹپکے گی. فقد جاء اشراطها، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے پس قد تمہیں یہ حق حاصل ہے، تم اپنی تحقیق کر لو، اپنے گھوڑے دوڑا لو، جان لو جا اشرات ہوا، سات کی تمام اشرات آ چکی، اب کچھ بھی نہیں رہا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ آیت کس کی تاریخ ہے؟ یہ آیت کیا یاد دلا رہی ہے؟ اللہ کے کس رسول کی یاد دلا رہی ہے؟ کیا محمد نے آج سے 14 صدیوں قبل یہ کہا تھا کہ اس کا انتظار کر رہے ہو، سب کا سب آ چکا، سات کی تمام اشرات آ چکی، سوائے اسات کے کچھ نہیں رہا؟ دنیا کی کوئی طاقت اس آیت کو محمد کی تاریخ ثابت کر دے، میری گردن کاٹ دی جائے. کس کی تاریخ ہے؟ کون ہے آج جو آیا ہے البینات کے ساتھ، اس نے آ کر پوچھا کس کا انتظار کرے ہو؟ کہا جا رہا ہے ہم سات کے اشراط کا انتظار کر رہے ہیں، یہ بھی آنا یہ بھی آنا یہ بھی آنا. میں نے سب کا سب کھول کھول کے رکھ دیا، یہ الکتاب میں بھی اور ڈاکومنٹری میں بھی کھول کھول کے رکھ دیا، سب کا سب کھول کھول کے رکھ دیا. کیا کہا وہ کل کے اندر اب سوائے سات کے کچھ نہیں رہا، کچھ نہیں رہا. ہاں میری موجودگی میں وہ عذاب آنا ہے جس میں متنبع کر رہا ہوں، القاریہ، جس میں مجھے اور میری دعوت کو تسلیم کرنے والے کو اسی طرح بچایا جائے گا جیسے اس سے قبل رسولوں کو اور ان کی ماننے والوں کو بچایا جاتا رہا، اور اسی طرح کذب کرنے والوں کو ہلاک کیا جائے گا جیسے اس سے قبل کیا جاتا رہا. سورہ محمد کی یہ آیت کس کی تاریخ ہے، کسے یاد دلا رہی ہے؟ جان لو یہ آج تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اللہ کا رسول احمد عیسیٰ، جو آج تمہیں کہہ رہا ہے اب بھی کس کا انتظار کر رہے ہو؟ جان لو سات کی تمام اشرات آ چکی، میں نے کھول کھول کے رکھ دیا، اب سوائے اسات کے کچھ نہیں رہا، اسات کا علم دے دیا تمہیں. اسی طرح اور پورا قرآن بھرا پڑا ہے. مثال کے طور پر اسی سورہ محمد کی آیت نمبر 10 کو لے لیں. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها. کون ہے جو یہ کھول کھول کر واضح کر رہا ہے کہ کیا تم زمین میں گم پھر نہیں رہے؟ کیا تم زمین میں وہ جو پہلی قومیں تھے ان کے آثار نہیں دیکھ رہے؟ انہیں کس طرح ہلاک کیا گیا تھا؟ انہیں بالکل اسی طرح ہلاک کیا گیا تھا جیسے آج تمہارے اوپر ہلاکتیں آ رہی ہیں. سورہ سبا میں ہے کہ تم ان کے 10% کو بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ جسے آج تم ٹیکنالوجی کہتے ہو، جدیدیت کہتے ہو، یہ کہتے ہو آج ہم نے ترقی کر لی، یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو گزشتہ اقوام تھیں وہ تم سے 90% آگے تھیں. ان سب میں ٹیکنالوجی میں ایجادات میں تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کے باوجود ان کی حالت کیا ہوئی؟ بالکل انہی کی مسل آج تمہاری حالت ہونے والی ہے. کیا یہ محمد کی تاریخ ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت محمد کی تاریخ ان آیات کو ثابت کر دے؟ کچھ اور آیات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ان آیات سے بھی دیکھ لیں کہ یہ کس کی تاریخ ہے. آپ بتائیں ذرا. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 70 ہے. الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات آتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون.
علم یاتہم، کیا ان کے پاس، کیا یہ جو اس وقت موجود ہیں ان کے پاس نبا، وہ علم نہیں آ چکا جو علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا ان کے بارے میں، جو قومیں ان سے پہلے تھیں، قوم نوح کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں، قوم سمود کے بارے میں، قوم ابراہیم کے بارے میں، قوم مدین کے بارے میں، اور وہ جو المتافقات جو لاوے پھٹے اور لاموں تلے دب گئے وہ قومیں، یعنی قوم شعیب اور قوم لوط وغیرہ. آتاتہم رسولہم بالبینات، ان کے پاس بھی آئے تھے رسول بینات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ نہیں. رسول معجزات کے ساتھ نہیں آتے، رسول بینات کے ساتھ آتے ہیں. رسول نے آ کر حق کھول کھول کر واضح کر دیا، کوئی بھی نہ مانا، اکثریت نے کذب کر دیا، پھر مارے گئے، ہلاک ہو گئے. تو آج بتاؤ ذرا، قوم نوح کے بارے میں کس نے علم دیا؟ وہ علم جو اس سے پہلے کسی کے پاس نہیں تھا. کس نے آج کھول کھول کر واضح کر دیا کہ وہ قومیں بہت آگے تھیں، بہت آگے تھی. آج جسے تم یہ ترقی کہتے، جدید کہتے، وہ تم میں ان سب میں بہت بڑھ کر تھے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ترقی نہیں، یہ فساد ہے. انہوں نے آسمان و زمینوں میں فساد کیا اور اس فساد کے نتیجے میں مارے گئے، ہلاک ہو گئے. قوم عاد، قوم سون، ان قوموں کے بارے میں وہ علم جو آج میں انہیں علم دیا ہے. ڈاکومنٹری دیکھیں یہ، اور یہ اہل کتاب پڑھیں. جو علم آج اللہ کا رسول احمد عیسیٰ دے رہا ہے، یہ علم آج سے پہلے جاؤ کسی گوگل میں سرچ کرو، کہیں تمہیں ملتا ہے؟ کہیں تمہیں یہ علم ملتا ہے؟ کہیں نہیں ملے گا. تو جو علم آج پہلی دفعہ تمہیں دیا جا رہا ہے، تو عقل کے اندر ذرا غور کرو، وہ علم جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس تھا ہی نہیں، وہ تمہیں کون دے رہا ہے؟ ظاہر اللہ کے رسول کے علاوہ تو کوئی ہو نہیں سکتا دینے والا. اللہ دے رہا ہے. اللہ کیسے اپنے رسول کے ذریعے دے رہا ہے؟ یا تو جو میں علم یہ جو علم ہے میں دے رہا ہوں، اسے ثابت کرو یہ غلط ہے، یہ بے بنیاد ہے، باطل ہے. اور اگر یہ بے بنیاد تم ثابت نہیں کر سکتے، ڈاکومنٹری میں بھی، ساری کتاب میں بھی کھول کھول کے واضح کر دیا کہ یہ جو آج جسم ترقی کہہ رہی ہے، ترقی نہیں ہے، یہ فساد ہے، یہ فساد ہے. اسی بالکل اسی طرح وہ بھی ہلاک ہوئے تھے. آسمان و زمین یہ اللہ کا وجود ہے. یہ بالکل ایسے جیسا تمہارا وجود ہے. جب تمہارے وجود میں اگر کسی اس کو اس کے مقام سے ہٹایا جائے گا تو خرابی ہو جائے گی. بالکل اسی طرح آسمان و زمین میں اگر تم فساد کرو گے، مخلوقات ان کے مقامات سے ہٹاؤ گے، چھیڑ چھاڑ کرو گے، جو اللہ نے مخلوقات چھپا کے رکھی ان کو نکالو گے، کفر کرو گے، غیب کا کذب کرو گے، تو آسمان و زمین میں فساد ہو جائے گا. وہ جو میزان ہے توازن بگڑ جائے گا، پھر زلزلے آئیں گے، تباہیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، مارے جاؤ گے. اسی طرح وہ قومیں ہلاک ہوئی تھی. تو یہ علم کس نے دیا؟ دنیا کی کوئی طاقت ان آیات کو محمد کی تاریخ ثابت کر کے دے دے. کیا اس وقت یہ کلام کیا جا سکتا، ان لوگوں کو کہا جا سکتا تھا؟ بتائیں ذرا. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 9، علم یاتکم نباء الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ جاءتہم رسلہم بالبینات. اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. الم یاتکم نباء الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس وہ علم نہیں آ گیا؟ تمہارے پاس وہ علم نہیں آ گیا جو علم اس سے پہلے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا؟ ان قوموں کے بارے میں جو قومیں تم سے پہلے تھیں، اس سے پہلے تھیں، قوم نوح کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں، قوم ابراہیم کے بارے میں. قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور جو ان کے بعد تھے، بعد والی قومیں، کون آنے کیا علم دے نہیں دیا آج اللہ کے رسول احمد عیسیٰ نے؟ تو عقل کے اندر ذرا غور کرو. لا یعلمہم الا اللہ، ان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا اللہ کے علاوہ. یہ علم تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس تھا ہی نہیں. تو پھر آج اگر تمہیں یہ علم دیا جائے، یہ علم دے رہا ہے، وہ علم جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس تھا ہی نہیں، وہ علم اگر آج تمہیں دیا جا رہا ہے تو کون دے رہا ہے؟ ذرا غور کرو. کیوں نہیں عقل استعمال کرتے؟ آج احمد عیسیٰ تمہیں وہ علم دے رہا ہے جو علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا. تو ظاہر ہے پھر احمد عیسیٰ کیا ہے؟ احمد عیسیٰ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے. اللہ اس کے ذریعے تم سے کلام کر رہا ہے، تمہارے اوپر حق کھول کھول کر واضح کر رہا ہے. اور پھر آگے کیا ہے؟ پہلے بھی اسی طرح ہوا، رسول آئے، ایسے ہی آئے البینات کے ساتھ، جیسے میں البینات کے ساتھ آیا ہوں، رسول البینات کے ساتھ ہی آئے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے جو انہیں طاقت، جو کچھ بھی انہیں حاصل تھا، جو قوت، جو طاقت حاصل جو انہیں دیا گیا تھا، جو اختیار دیے گئے، انہوں نے اس کا استعمال کرتے ہوئے اسے روکا، رد کیا.
یعنی کہ نہیں ہم اس کی دعوت کو پھیلنے نہیں دیں گے، کسی کو سننے نہیں دیں گے، لوگوں کو روکا. اور وہ ان کا روکنا کیا تھا؟ فی افواہی، محض اپنے منہ کی پھونکوں سے، منہ سے ہوا ہی خارج کرتے رہے. کیا؟ گالیاں دیتے رہے. پیچھے بھی جب رسول آیا ہر رسول کو گالیاں دیں، بکواس کی، الزامات لگائے، تہمتیں لگائیں، فتوے لگائے. کوئی بھی کسی رسول کی دلیل سے اسے رد نہیں کر سکا. کوئی بھی جو ہے وہ کسی بھی رسول کو دلیل سے اس کو رد نہیں کر، غلط کذاب ثابت نہیں کر سکا. آج جو کچھ تم میرے خلاف کر رہے ہو عقل کے اندھو، یہ تو اللہ کا رسول ہونے کی پہچان ہے، یہ تو رسولوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. آج جو میرے خلاف تم نے آگ بھڑکائی ہے، کیا یہ وہی آگ نہیں جو ابراہیم کے خلاف بھڑکائی گئی تھی؟ اور اللہ کیا قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں، ابراہیم تمہارا ابا ابراہیم ہے، ابراہیم کی ملت پر چلنا ہے تمہیں. اگر ابراہیم کی ملت پر چلیں اور وہی نہ ہو جو ابراہیم کے ساتھ ہوا، یہ کہاں لکھا ہے؟ تم بڑے دعوے دار بنتے ہو ہم ملت ابراہیم پر چل رہے ہیں، ملت ابراہیم پر چل رہے ہیں، تو تمہیں اس کا سامنا کیوں نہیں کرنا پڑتا جس کا سامنا ابراہیم کو کرنا پڑا، جس کا سامنا موسیٰ کو کرنا پڑا، جس کا سامنا عیسیٰ بن مریم کو کرنا پڑا، جس کا سامنا محمد کو کرنا پڑا، ان کی دعوت کو تسلیم کرنے والوں کو کرنا پڑا؟ تم تو بالکل اس کے برعکس، ان کے برعکس جو مشرکین تھے، جو ان کے دشمن تھے، ان کے صف میں کھڑے ہوئے ہو. آج میں ہوں اپنے ابا ابراہیم کی ملت پر چل رہا ہوں. جب میں نے ابراہیم کو اپنا ابا بنایا، اپنے ابا ابراہیم کی ملت پر چل رہا ہوں، تو میرے خلاف بھی وہی آگ بھڑکائی گئی، وہی آگ بھڑکائی جا رہی ہے جو ابراہیم کے خلاف بھڑکائی گئی. آج میرے خلاف بھی وہی سب کیا جا رہا ہے، میری دعوت کو تسلیم کرنے والوں کے خلاف بھی وہی سب کیا جا رہا ہے جو اس سے پہلے ہر رسول اور ہر رسول کی دعوت کو تسلیم کرنے والوں کے خلاف کیا جاتا رہا. تو ذرا بتاؤ تم کہاں کھڑے ہو؟ کہاں کھڑے ہو تم؟ وہ قرآن کا تو ایک ایک لفظ تمہیں باطل ثابت کر رہا ہے، تمہیں تمہاری اوقات دکھا رہا ہے. قرآن تو آئینہ ہے، اپنے آپ کو دیکھو قرآن میں کہاں کھڑے ہو. یا تو سیدھا دو ٹوک کہو نہیں جی قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ اللہ تو بار بار کہہ رہا ہے اس قرآن میں ہم نے سب کا سب کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کا سب مسئلوں سے سامنے لا رکھا. اب کیا کرو گے؟ آج یہ علم کس نے دیا؟ سورہ تغابن کے آیت نمبر 5، الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم. وہی آج یہ تمہیں ان قوموں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں کون وہ علم دے رہا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے کس نے دیا؟ یہ تمہارے سامنے اللہ کا رسول احمد عیسیٰ بیٹھا ہوا ہے. اب کرو کذب، اب کرو تکذیب. نہیں مانتے نہ مانو، میرا کیا بگڑے گا؟ میرے ذمہ تو صرف کھول کر پہنچا دینا ہے بس. میرے ذمہ صرف اور صرف کھول کر پہنچا دینا ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب یہ جتنی بھی آیات ہیں، ایسی آیات سے قرآن بھرا پڑا ہے. جا کے دیکھو جو نوح کو کہا گیا، وہ نوح کی مسل سے آج میری تاریخ ہے. جو ہود کو کہا گیا، ہود کی مسل سے میری تاریخ ہے. جو صالح کو کہا گیا، صالح کی مسل سے میری تاریخ ہے. جو شعیب کو کہا گیا، شعیب کی مسل سے میری تاریخ ہے. وہ ساری آج کی تاریخ ہے. کیا کرو گے؟ وہ آخرین میں بھیجے جانے والے رسول تھے، محمد اولین میں آیا تھا، میں آخرین میں ہوں. اب کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ قرآن تو پورے کا پورا قرآن میری تصدیق کر رہا ہے. اور پھر میں وہ لوگ، وہ جو علماء جو سنجیدہ ہیں، جو حق کے طلبگار ہیں، جان لو، یہ مت سوچو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول آ گیا اللہ کا. او اللہ کے بندو، رسول نے آنا تو تھا نا، ظاہر جن میں آنا تھا انہوں نے یہی کہنا تھا. اور آج مجھے جو کہا جا رہا ہے یہ تو بشر ہے، ہماری ہی مسل، اس کے پاس کوئی معجزات نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو میں تو مان رہا ہوں، ہاں میں بشر ہوں. دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، ہر رسول نے یہ کہا ہاں ہم بشر ہیں، تمہاری ہی مسل. ہاں فرق یہ ہے کہ ہماری طرف وحی کیا جا رہا ہے، ہم اللہ کی زبان ہیں، ہم اللہ کی غلامی کر رہے ہیں، ہمیں جو ہمارا رب کہہ رہے ہیں وہ تم تک پہنچا رہے ہیں، ہماری جو ذمہ داری ہم وہ پوری کر رہے ہیں. تو میں تو اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا عبد ہوں. میں نے کب کہا کہ میں تم سے کوئی جو ہے وہ ایز اے بشر منفرد ہوں، مجھے معجزات دیے گئے؟ معجزات کیوں؟ کہاں معجزات کے ساتھ جو آئے جو کہے مجھے معجزات دیے گئے، وہ تو رسول ہی نہیں ہے. کسی ایک بھی رسول کو معجزات نہیں دیے گئے. ہر رسول کو آیات، ہر رسول جو ہے وہ
بینات کے ساتھ آیا، ہر رسول البینات کے ساتھ آیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. تم اپنی تحقیق کر لو، گھوڑے دوڑا لو. ہم نے قدر میں کر دیا رسول کو البینات کے ساتھ بیس کرنا. جو قدر میں کر دیا اس کے خلاف کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. تو جو کچھ بھی آئی تم میرے خلاف کر رہے ہو وہ سارے کا سارا یہ الکتاب پڑھ دو، الکتاب پڑھو، تم دنگ رہ جاؤ گے کہ جو اس الکتاب کے یعنی کہ الکتاب کے آنے کے بعد ہو رہا ہے وہ اس الکتاب میں پہلے لکھا ہوا ہے. بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی کذاب ایسا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی مشرک ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی اللہ کا شریک ایسا کر سکتا ہے؟ یا یہ اللہ کے رسول کی پہچان ہے؟ اب بھی نہیں مانتے، تمہاری اپنی مرضی. پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. چند ایک مقامات سے اور آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی. ویسے پورا قرآن بڑا پڑا ہے، سورہ دخان میں ہے. سورہ دخان میں ہے کہ جب دخان آ جائیں گی، دخان کیا ہے؟ الکتاب میں بھی، اس الکتاب میں بھی اور ڈاکومنٹری میں بھی کھول کر واضح کر دیا کہ دخان کیا ہے. یہی گیسیں جو آج آپ فضا میں چھوڑ رہے ہیں، آسمانوں زمینوں کو دخان یعنی گیسوں سے خلق کیا گیا. جب آپ ان میں پنگے لوگے، چھیڑ چھاڑ کرو، پراسر کرو، تو وہی گیسیں دوبارہ خارج ہوں گی. اب جب دوبارہ خارج ہوں گی تو کہاں جائیں گی؟ ان کا بندوبست کیا کرو گے؟ وہ کیا فضا میں بنیں گی؟ نہیں، فضا میں بڑھتی یہ ہے وہ دخان. وہ جو دخان جس نے آنا تھا، جو علامات و شرات میں سے ایک تھی. تو سورہ دخان کے اندر ہے جب دخان موجود ہیں، دخان نے ڈھانپ لیا ہے دنیا کو، اس وقت اللہ کا رسول موجود ہے. یہ سورہ دخان میں موجود ہے. بتاؤ یہ کس رسول کا ذکر ہے؟ اس وقت اللہ کا رسول موجود ہے جو حق کھول کر واضح کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے ھذا عذاب علیم، عقل کے اندو یہ جو دخان ہیں یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے مفسدہ اعمال کا انجام ہے، نتیجہ ہے جو تم بھگت رہے ہو. اس کی وجہ سے بیماریاں، تکلیفیں، مصیبت یہ جو درجہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سورہ دخان کے اندر یہ کس رسول کا ذکر ہے؟ بتاؤ ذرا. دنیا کی کوئی طاقت ثابت کرے وہ محمد کا ذکر ہے. اس رسول کا ذکر ہے وہ اس وقت موجود ہے جب دخان نے ڈانپا ہوا ہے. محمد علیہ السلام نے کہا تھا دخان تو اسات کے اشراط میں سے ہیں، جو سب سے بڑی اور آخری اشراط ہیں. ان میں سے جب دخان آئیں گے پوری دنیا کو ڈانپ لیے ہوئے ہیں، اس وقت اللہ کا رسول موجود ہے. کون سا رسول ہے؟ آئے آپ کے سامنے موجود ہے. سب کچھ کھول کے رکھ دیا، سب کچھ کھول کے رکھ دیا. دجال کیا ہے، دعوت الارض کیا ہے، سب کچھ کھول کے رکھ دیا. دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی. محمد علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ عیسیٰ جو ہے وہ اپنی حربت پر، یعنی حربت جس کے ساتھ وہ دجال سے لڑائی کرے گا، جنگ کرے گا، مقابلہ کرے گا، اس پر الدجال کا خون دکھائے گا لوگوں کو. تو ذرا اس الکتاب کو کھول کر دیکھو، کیا اس میں اللہ کا رسول احمد عیسیٰ نے، یہ ہے حربت جس سے فتنہ دجال کا مقابلہ کیا، کیا اس میں الدجال کا خون نہیں دکھا دیا؟ اب کیا کرو گے؟ اب کیا کرو گے؟ کدھر جاؤ گے؟ یہ دیکھو ذرا، یہ دیکھو، اور آگے یہ دیکھو دجال کا خون، یہ دیکھو، یہ دجال کا خون. دنیا کی کوئی طاقت رد کر کے دکھائی کہ دجال کا خون نہیں ہے، یہ دم دجال نہیں ہے، دم دجال. کیا کرو گے؟ عیسیٰ کو کہا تھا عیسیٰ 2 ملائکہ کا جو اجنحہ ہے ان کا سہارا لے کر وہ تمہارے سامنے آئے گا، پہچان لینا ہے. کہا تھا پہچان لینا. پہچاننا کہاں پڑتا ہے؟ جہاں غیر معمولی نہیں معمولی واقعہ ہوتا ہے. اور یہ تم اس وقت تک نہیں سمجھ سکو گے جب تک تم ملائکہ کو نہ جان لو، ملائکہ کو نہ سمجھ. جب ملائکہ کو جان لو گے، ملائکہ کو سمجھ لو گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہاں واقعتاً آج یہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے عیسیٰ، یہ واقعتاً 2 ملائکہ کے پروں کا سہارا لے کر، تو اجنحہ کا سہارا لے کر ہی تمہارے سامنے آ رہا ہے، تمہارے سامنے اتر رہا ہے. سورہ تکویر کے اندر بالکل واضح کر دیا. آج سے 14 صدی قبل کہا تھا کہ جو کچھ بھی آج پوشیدہ ہے وہ سب کا سب سامنے آ جائے گا، جو کچھ بھی تم سے چھپا ہوا ہے. کب؟ جب تم آسمانوں زمین میں پنگے لوگے، آہستہ آہستہ ترقی کے نام آگے بڑھو گے، آہستہ آہستہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. یہاں تک کہ یہ بھی کہا تھا ملائکہ جو کہ 4 ہیں وہ نہ صرف سامنے آ جائیں گے ملائکہ کے، بلکہ 4 بھی 8 ہو جائیں گے. 4 اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے، نظام چلا، اور 4 تمہارا عرش، تمہارا نظام دجال کا. اور ملائکہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک جسے آپ جبریل کہتے ہیں. جبریل کیا ہے بھائی؟ نور کی ایک قوت ہے، فورس ہے، جس کا کام کیا ہے؟ پیغام رسانی کرنا، ڈیٹا ادھر سے ادھر لے کر جانا. ذرا غور کرو، اگر
اس وقت تم امریکہ میں بیٹھے ہوئے یا دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص سے فون پر بات کرتے ہو، نیٹ پر بات کرتے ہو، تو درمیان میں کون ہے جو تمہاری آواز کو ادھر سے ادھر لے کر جا رہا ہے؟ غور تو کرو، یہی تو جبریل ہے آج سامنے آ گیا، جس کو تم ریڈیو ویوز کا نام دیتے ہو، سگنلز کا نام دیتے ہو، اور ان 4 ملائکہ میں سے ایک جسے تم بجلی کا نام دیتے ہو، جسے ملک الموت کہتے ہو، اسرائیل، بجلی جو تمہارے اپنے جسم میں دوڑتی ہے، جب تک تمہارے جسم کا ایک ایک ایٹم جو ہے اس بجلی کو پیدا کرتا ہے تب تک تم زندہ ہو، جب وہ تمہارے جسم کے ایٹم جو ہے وہ بجلی پروڈیوس کرنا بند کر دیتے ہیں تمہاری ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ 2 ملائکہ، تو انہی 2 ملائکہ کا سہارے میں تمہارے سامنے نہیں آ رہا اس وقت، دیکھو میں تمہارے سامنے موجود نہیں ہوں، تمہارے سامنے میری آواز نہیں سن رہے، مجھے دیکھ نہیں رہے، کدھر سے آ رہا ہوں؟ السما سے، یہ جو فضا ہے فضا سے آ رہا ہوں۔ کیسے؟ 2 ملائکہ کا سہارا لے کر، ایک جسے تم سگنل کا نام دیتے ہو، سگنل جبریل، اور دوسرا بجلی جس سے تمہارا کمپیوٹر چل رہا ہے، ان دونوں کا سہارے، ان دونوں کے ذریعے کہ میں تمہارے سامنے نہیں آ رہا، تمہارے سامنے نہیں آ رہا، تمہیں دعوت نہیں دے رہا۔ کہا تھا پہچان لینا، اس لیے کہا تھا پہچان لینا کیونکہ یہ معمولی ہوگا، ہر کوئی اسی طرح اتر رہا ہوگا، تو ان میں سے عیسیٰ کو پہچان لینا۔ عیسیٰ کی پہچان واضح کر دی کہ ایک ہی شخص ہوگا جو الدجال کے قتل پر مسلط ہو جائے گا۔ جب تم ڈاکومنٹری دیکھو گے، کتاب پڑھو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا ہاں بھائی واقعی یہی ہے جس نے نہ صرف الدجال کا ادراک کیا بلکہ باب لد سے الدجال کا قتل کر دیا، نہ کہ مقام لد جو بکواسات گڑی ہوئی ہیں۔ بے باب لد، جیسے چھری سے سبزی کاٹی جاتی ہے، بے سے ساتھ، باب رستہ، دخول کا خروج کا، لد خالص اللہ کا عطا کردہ علم، خالص اللہ کے علم سے، خالص اللہ کے عطا کردہ علم ہی وہ رستہ ہے جس سے فتنہ دجال میں داخل ہو کے اس کو چاک کیا جا سکتا تھا۔ اور کہا تھا جو کر دے گا وہ نوجوان ہوگا، ہند سے تعلق اس کا ہوگا، کالے بال ہوں گے، اسٹریٹ، نوجوان ہوگا۔ وہ کیا تمام کے تمام، ہر لحاظ سے میں واضح نہیں ہوں پھر بھی میرا کذب کر رہے ہو۔ کرو، شوق سے کرو، میرا کیا بگڑے گا؟ اپنے اوپر عذاب حلال کر رہے ہو، اپنے اوپر عذاب حلال کر رہے ہو، نہیں بچو گے، نہیں بچو گے۔ آپ صرف ایک آخری پہلو سے اس قرآن سے تمہارے سامنے رکھیں گے، قرآن میری تصدیق کرتا ہے، وہ چیز رکھیں گے، وہ بات رکھیں گے۔ ویسے قرآن بڑا ہے، حد سے زیادہ قرآن۔ اس کے بعد تم لوگ ایسا کرو جس کا انتظار کر رہے ہو، تم اس کا انتظار کرو، میں اس کا انتظار کرتا ہوں جس کا میں کہہ رہا ہوں۔ عذاب عظیم، وہی ایام جو پہلی اقوام پر آئے تھے جب رسولوں نے آ کر کھول کر متبع کر دیا تھا اور نہیں مانے تھے، کذب کیا تھا، وہی ایام، ان ایام کی مسئلہ ہلاک کر دینے والے۔ اب یہ اس کے علاوہ اب تم سے کلام نہیں کیا جائے گا، اب تم سے خطاب نہیں کیا جائے گا، جو جی چاہے کرو، اب اس طرح تم سے کلام نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، اپنے لیے عذاب چاہتے ہو یا پھر حق چاہتے ہو، حق کی اتباع کر کے دنیا اور آخرت میں فلاح چاہتے ہو۔ ایسا کریں، سورہ یونس کھول لیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 103 ہے۔ اب ان آیات میں دیکھیں اللہ کا کیا کہنا ہے۔ یہ کس کی تاریخ ہے؟ یہ اللہ کے ایک رسول کی تاریخ ہے جسے قوم محمد آپ کے آخرین میں آنا تھا، آ جانا تھا۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت میں اللہ کا رسول آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا رسول آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، پس کیا ہے جس کا انتظار کر رہے ہو؟ اور رسول آتا ہے البینات کے ساتھ، تو اللہ کا رسول آیا البینات کے ساتھ۔ کون سا رسول؟ وہی عیسیٰ جس نے آنا تھا۔ اللہ کا رسول احمد عیسیٰ آیا کیسے؟ البینات کے ساتھ۔ اس نے آ کر سب کچھ کھول کے رکھ دیا، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اب سوائے اسات کے کچھ نہیں رہا گا، اور میری موجودگی میں کیا ہوگا؟ اب یہاں پر اس کا ذکر آ رہا ہے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، پس کیا ہے جس کا تم اب بھی انتظار کر رہے ہو؟
حالانکہ میں نے سب کا سب کھول کھول کر رکھ دیا. الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، اور اب بھی اگر تم انتظار ہی کر رہے ہو تو جان لو اب سوائے ان ایام کی مثل کچھ نہیں رہ گیا. وہ ایام آنے ہیں جو ایام اس سے پہلے آئے تھے ان قوموں پر جب رسول بھیجے تھے، انہوں نے بھی آ کر حق کھول کھول کر واضح کیا تھا، وہ نہیں ماننے تھے. یعنی جب نوح کو بھیجا گیا تھا، نوح نے حق کھول کھول کر واضح کیا تھا، وہ نہیں مانے تھے، انہوں نے کذب کیا تھا نوح کا. تو پھر کیا ہوا تھا؟ وہ جو ایام آئے تھے جن ایام میں رسول اور مومنین کو بچا لیا گیا تھا اور کذب کرنے والوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا، وہ ایام جو قومیں عاد پر آئے تھے، ہود اور اس کی دعوت کو تسلیم کرنے والے کو، مومنین کو بچا لیا گیا تھا اور کفر و کذب کرنے والے کو ہلاک کر دیا گیا تھا. وہ ایام جو قومیں سمود پر آئے تھے جب صالح کو بھیجا گیا تھا، صالح نے حق سے یعنی صالح نے کھول کھول کر متبع کیا، تو پھر جب انہوں نے کفر و کذب ہی کیا تو پھر صالح اور اس کی ساتھ جو مومنین تھے انہیں بچا لیا گیا اور باقیوں کو ہلاک کر دیا گیا، صفحات سے مٹا دیا گیا. اسی طرح اس سے پہلے جب وہ رسول آتے رہے، آخرین میں انہوں نے کھول کھول کر متنبع کیا، اور ان کی قوموں نے جب کفر و قذب کیا بالکل ایسے جیسے آج تم کر رہے ہو، تو بالکل اسی طرح آج وہی ایام رہ گئے ہیں. میں ان کا انتظار کر رہا ہوں. آج وہ صرف وہ رہ گئے، باقی سب کا سب آ چکا. ساتھ کی تمام علامات و اشارات آ چکی. جس کا بھی تم انتظار کر رہے ہو سب کا سب آ چکا. میں نے کھول کھول کر رکھ دیا. لیکن کیا ہے؟ پھر نہیں مان رہے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ نہیں مان رہے، کہہ رہے نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم تو انتظار ہی کریں گے. کیوں؟ وہ سن نہیں نہ رہے. اگر دعوت کو سنیں تو سمجھ بھی ان کو آ جائے. نہیں، قریب ہی نہیں جانا، جو گمراہ ہو جائیں گے، جی ایمان خراب ہو جائے گا. اللہ بار بار کہہ رہا ہے عقل کے اندو، غور و فکر کرو، فلاح پا جائے گا. یہ کہتے ہیں غور و فکر کریں گے ہم گمراہ ہو جائیں گے، الٹا اللہ کے خلاف. بڑی اچھی بات ہے. تو یہ اس میں واضح کر دیا کہ نہیں مان رہے. کہہ رہے نہیں ہم تو وہی ابھی جو ہے وہ ابھی تو طلوع شمس من مغربہا وہ بھی ہونا ہے، ابھی یاجوج ماجوج نے بھی کھلنا ہے، ابھی جو ہے فتنہ دجال نے بھی آنا ہے، ابھی جو ہے وہ دخان نے بھی آنا ہے، ابھی دعوت الارض بھی نکلنا ہے، ابھی یہ بھی ہونا ہے، ابھی وہ بھی آنا، ابھی عیسیٰ نے بھی آنا، سب کچھ ہے. تو ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے، اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے آج اس وقت اب یہ وہ وقت ہے. اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ اب تو ظاہر ہے تو تھک گیا، تو نے ان پر حق کھول کھول کر واضح کر کے تھک گیا. یہ تیری تکذیب کر رہے ہیں، تیرا کفر کر رہے ہیں. صبر کی ایک حد ہوتی ہے. اب صبر جب ختم ہو گیا تو اب کیا کر؟ کل انہیں کیا فن تاظرو، پس کیا ہے؟ تم تو انتظار کر ہی رہے ہو نا، کہ ابھی یہ بھی آنا، یہ بھی آنا، یہ بھی ساری علامات و اشارات و ساتھ آنی ہے. غزوہ ہند بھی ہونا ہے، فلاں بھی ہونا ہے، دجال بھی آنا ہے، دخان بھی ہونا ہے، یہ بھی ہونا ہے، وہ بھی ہونا ہے. پاکستان نے پوری دنیا پر رول کرنا ہے. انتظار کر ہی رہے ہو نا، کرتے رہو، تم تو کر ہی رہے ہو. انی معکم من المنتظرین، انی اس میں کوئی شک نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ اب سے انتظار کرنے والوں میں ہو جاتا ہوں. میں بھی اب سے انتظار کرتا ہوں. کیوں؟ میں نے میرے جو ذمہ تھا میں نے وہ پورا کر دیا، حق کھول کھول کر پہنچا دیا. اب تم تو انتظار کر ہی رہے ہو، اب میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ابھی دجال آنا ہے، دخان آنی ہے، دعوت الارض آنا ہے. یعنی تم کہہ رہے ہو کبھی ساتھ کی تمام علامات و اشارات نے آنا ہے، ابھی کچھ بھی نہیں آیا. عیسیٰ نے آنا ہے، فلاں نے آنا ہے، ڈھنگا نے آنا ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ سب کا سب آ چکا. اب سوائے ان ایام کی مسل کچھ نہیں رہ گیا جن میں ہلاک کیا جانا تمہیں، اور پھر میرے بعد جو ہے وہ ساتھ آئے گی. تو ٹھیک ہے، اب تم تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. دونوں انتظار. دیکھتے ہیں اب کون سچا ثابت ہوتا ہے. اب اللہ سچا ثابت کرے گا اور جھوٹا ثابت کر. دیکھتے ہیں اللہ کسے کذاب ثابت کرتا ہے اور کسے سچا ثابت کرتا ہے. اگر تو ان میں سے کچھ آ جائے جس کا تم انتظار کر رہے ہو تو تم سچے، اور اگر وہ آ جائے جس کا میں انتظار کر رہا ہوں، وہ ہلاکت والے ایام، القاریہ، ایٹمی جنگ، ہلاکت، تباہی، تو پھر تو اللہ نے گواہی دے دی کون سچا ہے. اور پھر تم مانو گے، پھر تمہارا ماننا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا. ایسے ہی فرعون ماننا تھا، ایسے ہی ہر قوم مانی تھی. نہ مانو گے تم، لیکن تب ماننا کوئی نفع نہیں. اب ایسا تو تم تو انتظار کر ہی رہے ہو، اب میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اور پھر کیا ہوا تھا؟ جب نوح نے بھی یہی کہا تھا، اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری نصرت کر. آج میں بھی اپنے رب سے کہہ رہا ہوں، وہ اساطیر الاولین نہیں ہے، وہ میری تاریخ ہے. آج میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں، اے میرے رب تو نے مجھے ذمہ داری دی تھی، میں نے پوری کر دی، میں نے آنکھ کھول کھول کر پہنچا دیا. اب یہ کوئی بھی نہیں مان رہا، یہ میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو اس وقت بھی کیا کیا تھا؟
اللہ نے اپنے رسولوں کو ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، مومنین کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، یا پھر ان کی نصرت کی تھی، مدد کی تھی؟ آج بھی وہی ہوگا، یہی آگے کہا جا رہا ہے۔ سما پھر کیا، سما پھر وہ جو الاولین میں جو یہ ایام آئے تھے ہلاکت والے، تو کیا ہوا تھا؟ جب ہر رسول نے یہی کہا تھا، جب نوح نے یہی کہا تھا کہ تم تو انتظار کر ہی رہے ہو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ جب ہود نے کہا تھا تم تو انتظار کر ہی رہے ہو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ کس کا؟ جس کا میں کہہ رہا ہوں یہ آئے گا۔ اس طرح جب ہر رسول نے، وہ جو آخرین میں آتے رہے، انہوں نے کہا تھا، پھر کیا ہوا تھا؟ سما ننجی رسولنا والذین آمنوا، پھر ہم نے بچا لیا ہمارے جو رسول تھے اور جو ان کی دعوت کو تسلیم کر رہے تھے، انہیں بچا لیا، اور باقیوں کو کیا کیا؟ ظاہری بات ہے کفر و کذب کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ تو آگے کیا ہے؟ کازالکا بالکل عین اسی طرح جس طرح نوح اور اس کے ساتھیوں کو بچایا گیا، آج اس وقت ہم اپنے رسول احمد عیسیٰ اور اس کے ساتھ جو مومنین ہیں ان کو بچانے جا رہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہود اور اس کے ساتھ اس کی دعوت کو تسلیم کرنے والے کو بچایا گیا، اسی طرح آج بچانے والے ہیں۔ بالکل اس طرح جیسے اس وقت کفر و کذب کرنے والوں کو ہلاک کیا گیا، آج اسی طرح آج کفر و کذب کرنے والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ یہ ہے کذالکا حقا علینا ننجی المؤمنین، بالکل اسی طرح جو مشرکین ہیں، جو کفر و کذب کرنے والے ان کو ہلاک کرنا، اور جو مومنین ہیں، جو ہمارا رسول ہے اور اس کی دعوت کو تسلیم کرنے والے جو مومنین ہیں، ان کو بچانا ہمارے اوپر حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج میں حق کھول کھول کر پہنچا چکا، آج میں اپنی ذمہ داری کھول کھول کر پوری کر چکا، آج کے بعد تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا آتا ہے، دیکھتے ہیں کس کا انتظار سچا ثابت ہوتا ہے۔ کوئی لمبا انتظار ہے، 3 ایام، 3 ایام انتظار کر لو، اب وہ عذاب آ کر رہے گا۔ 3 ایام کتنے ہیں؟ پریشان نہیں ہو، 2019 آ لینے دو، سمجھ آ جائے گی، ساری سمجھ آ جائے گی، ساری سمجھ آ جائے گی۔ اب اینڈ ہو چکا۔ اب مجھے میرے رب نے کیا کہا آگے؟ کل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ اس طرح وَإِنْ اقم وجہک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین، تفصیلات اس میں ہیں۔ بہت ہو گیا۔ اور اب میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ وہی جو میں کہہ چکا ہوں، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم۔ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے انہیں کہ لوگوں کو، اے دنیا کے لوگو، تم اپنی تحقیق کر لو، اپنے گھوڑے دوڑا لو، جان لو، حق آ گیا تمہارے پاس، تمہارے رب سے حق آ گیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد نہیں کر سکتی۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پس اس میں کچھ شک نہیں، جو ہدایت پاتا ہے، اس حق کو پکڑتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، ہدایت اخذ کرتا ہے، ہدایت پاتا ہے، تو اس کے اپنے لیے ہے، اور بھائی مجھے اس کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا، اور اگر کوئی گمراہ کا گمراہی رہتا ہے، گمراہی ہی اختیار کرتا ہے، حق آنے کے باوجود ہی حق سے اعراض کرتا ہے، گمراہی کا ہی سودا کرتا ہے، تو کل کو مجھے نہیں پوچھا جائے گا کہ اے احمد عیسیٰ بتا ذرا کہ یہ کیوں نہیں مانا تھا، اس نے حق کو کیوں نہیں پہچانا۔ مجھ سے یہ سوال نہیں ہوگا، مجھ سے تو یہ پوچھا ہے کیا تو نے پہنچا دیا تھا؟ میں کہوں ہاں میرے رب، میں نے تو پہنچا دیا تھا۔ سامنے والے سے پوچھا ہے کیا تیرے پاس یہ حق آیا تھا؟ تو وہ انکار نہیں کر سکتا، کم از کم اتنا ضرور کہے گا ہاں میں نے یہ سنا تھا کہ ایک شخص رسول ہونے کا دعوے دار ہے، لوگ اسے کذاب کہہ رہے تھے، شور مچا ہوا تھا۔ تو اللہ کہے گا جب تو نے سن لیا تھا تو کیا تو نے تحقیق کی؟ یعنی جب تو نے سنا تھا تو کیا تجھے صرف سننے کی صلاحیت دی، یا پھر جو سنائی دیتا ہے، جو دکھائی دیتا ہے، اسے سمجھنے کی صلاحیت دی، تو کیا اس صلاحیت کا استعمال کیا تھا؟ جب وہ کہے گا نہیں، تو اللہ کہے گا کیا میں نے بغیر مقصد تجھے یہ صلاحیت دی تھی سمجھنے کی؟ اگر اس کا استعمال نہیں کرنا تھا۔ اب بہت عذاب، اب یہاں کوئی تیری نصرت نہیں کرے گا، کوئی تیری مدد نہیں کرے گا۔ آج اگر آپ لوگ اندھوں کی طرح ان کے پیچھے چلتے ہیں، اکثریت کے پیچھے، جان لو عذاب کا سودا کر چکے تم،
نہ مانو. وما انا علیکم بوکیل، میں تمہیں منوانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، اور میں رائے برابر بھی وکیل سے نہیں ہوں. یعنی کہ مجھے اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ان کو منوا کے چھوڑنا ہے، نہیں، میں نے نہیں منوانا، اور میرا رب وکیل کافی ہے، میرا رب منوائے گا. میرے ذمہ ہے کھول کر پہنچا دینا جو کہ میں پہنچا چکا. اور اب میرا جو رب مجھے کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا رب کہہ رہا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يُحْكِمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اب میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ اے میرے رسول، اے میرے بھیجے ہوئے، جب تو حق کھول کر پہنچا چکا، اپنی ذمہ داری پوری کر، تو اب کیا کر، تو جو تیری طرف وحی کیا جا رہا ہے تو اس کی اتباع کر، اس کے پیچھے چل اور صبر کر. تو صبر کر یہاں تک کہ اللہ جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنا دے. کون سا فیصلہ؟ وہی فیصلہ جو نوح کے وقت سنایا گیا، وہی فیصلہ جو ہود کے وقت سنایا گیا، وہی فیصلہ جو صالح کے وقت سنایا گیا، وہی فیصلہ جو شعیب کے وقت سنایا گیا، وہی فیصلہ جو لوط کے وقت سنایا گیا، وہی فیصلہ جو موسیٰ کے وقت سنایا گیا. تو اب میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ تو صبر کر یہاں تک کہ تیرا رب فیصلہ سنا دے. اور یہ اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں نا. یہ فیصلہ کیا سنا رہے ہیں؟ یہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ اس کو ہم قتل کر دیں گے، اب یہ گیا، اب بس اس کی گردن اترنے کا انتظار کرو، اب اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، اب اس کے ساتھ وہ ہو جائے گا. تو اللہ کہے گا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور ہوا جو ہے، ہوا یہ جو وجود اللہ جو ہے وہ یہ خیر ہے. جتنے بھی فیصلہ کرنے والے ہیں وہ جتنے چاہے شر پہنچائیں، نقصان پہنچانے والے فیصلے کر لیں، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ نقصان نہیں پہنچنے دینے والا اپنے رسول کو اور مومنین کو. کر لو تم اپنے فیصلے. میرا رب جب میرے رب کا فیصلہ آئے گا جو کہ آنے ہی والا ہے، سب واضح ہو جائے گا. لہذا آج جان لو، آج کے بعد بس حق کھول کر پہنچا دیا. کوئی مانتا ہے مانے، کوئی نہیں مانتا نہ مانے. اور وہ جن کو عربوں کی زبان میں النبیین کہا گیا، جو نبیین ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے. جن کو علماء کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا، جان لو، یاد کرو کیا تم نے اللہ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اللہ ہم حق کا ساتھ دیں گے؟ جب تم نے یہ فیلڈ اختیار کی تھی جوانی میں، کیا تم نے اقرار نہیں کیا تھا کہ ہم دین سیکھ کر ہم حق کا ساتھ دیں گے؟ یا تم نے یہ کہا تھا کہ ہم باطل کا ساتھ دیں گے، کفر کا ساتھ دیں گے؟ تو جان لو آج حق آ گیا. آج اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاتے ہو تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا. وہ جتنے بھی پڑھے لکھے اور جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہلواتے ہیں، وہ جتنے بھی ہیں، آج میں ان میں سے چند ایک کا نام لے رہا ہوں، صرف چند ایک کا. جیسے کہ جاوید احمد گامدی، انڈیا کے اندر سید عبداللہ طارق، انڈیا کے اندر وحید الدین خان، پاکستان کے اندر ایک نوجوان ہیں کہ جن کے پاس آج موقع ہے کہ وہ حق کی گواہی دیں، ورنہ جو وہ حق کے دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے، تو وہ بہت برا سودا کریں گے دنیا اور آخرت میں. جنہیں انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک خالد محمود عباسی ہیں جن کا تنظیم اسلامی سے تعلق ہے. ان چند شخصیات کے علاوہ اگر کوئی، میں نام نہیں لے رہا باقی کے، لیکن جو بھی ہیں، جو بھی ایسی شخصیات ہیں پڑھی لکھی، سوچ بوجھ رکھنے والی، سمجھدار، جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ حق و باطل کا فیصلہ کر سکیں، وہ ایک بار حق کا مطالعہ کریں، حق کو جانیں، اور اس کے بعد اگر انہیں لگتا ہے واقعی یہ حق ہے تو وہ حق کی تصدیق کریں. ورنہ جان لیں اگر وہ حق کی نصرت نہیں کرتے تو وہ اپنے لیے عذاب حلال کر چکے. تو اب آج کے بعد آپ لوگ جو اب بھی انتظار ہی کر رہے ہو، انتظار کرو. میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. دیکھتے ہیں کس کا انتظار سچا ہوتا ہے. وہ آتا ہے، ان میں سے کچھ آتا ہے جن کا تم انتظار کر رہے ہو، علامات و اشارات و سات میں سے کچھ، یا پھر وہ آتا ہے جس کا انتظار میں کر رہا ہوں، وہ عذاب عظیم جس میں
جو رسول کی موجودگی میں دیا جاتا ہے اور رسول کو اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا جاتا ہے، اور کفر و کذب کرنے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اسی کا سورہ یاسین میں کھول کر ذکر کر دیا گیا کہ یہ جو اللہ کے رسول احمد عیسیٰ کا قذب کر رہے ہیں، جب یہ احمد عیسیٰ کے خلاف طوفان کھڑا کیے ہوئے ہوں گے، محاذ صیحۃ واحدۃ، وہ عذاب جو ہے القاریہ ایٹمی جنگ ان کو پکڑ رہی ہے، جان لو سر پر آ چکی۔ سب کھول کھول کر واضح کر دیا گیا، تمام کی تمام تفصیلات۔ یہ جو ابھی بتایا گیا آپ کو، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ الکتاب پڑھیں گے تو آپ کو سینکڑوں پہلو سے حق ملے گا، سینکڑوں پہلوں سے، جو میرے ذمہ تھا الحمدللہ میں کھول کھول کر پہنچا چکا۔